وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں پڑھا تھا اور مفعول کا استعمال سیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں مفعول کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر ہوم ورک دیا گیا تھا، اردو میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1، کتب معلم کتابا بقلم الرصاص، ایک استاد نے ایک خط یا ایک تحریر پینسل سے ایک خط لکھا، کتاباً ایک خط۔ کتاباً کا مطلب خط، کتاباً اصل میں کتاب کے معنی میں لیا جائے، تحریر کے معنی میں لیا جائے۔ فعل ہے کتبہ، معلم اس کا فاعل ہے، کتاباً حالت نصب ہے اور مفعول ہے، بقلم الرصاص با حرف جار ہے، قلم مضاف، الرصاص مضاف الیہ، قلم حالت جر میں ہے با کی وجہ سے، حرف جار با اپنے مجرور، قلم الرصاص مرکب اضافی بن کے مجرور ہے، اور یہ متعلق فعل، تو پورا جملہ فعلیہ ہے جس میں فاعل موجود ہے، ظاہر ہے، مفعول موجود ہے اور متعلق موجود ہے۔ قرأت الرجال القرآن فی المسجد، لوگوں نے مسجدوں میں قرآن پڑھا۔ الرجال قرأوا القرآن فی المساجد، ہاں جی یہ جملہ ہے۔ جملہ اسمیہ کیوں ہے جی؟ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ جملہ فعلیہ اسم اس لیے ہے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ذهب النساء الى السوق، ذهب النساء الى السوق، عورتیں بازار کی طرف گئیں۔ ذهب کیوں آیا جی؟ عاقل کی جمع مکسر ہے، لہٰذا ذهب النساء بھی ٹھیک تھا اور ذهبت النساء بھی ٹھیک تھا۔ ذهب فعل، النساء فاعل، الى السوق جار مجرور متعلق فعل، جملہ فعلیہ بن گیا پورا۔ النساء ذهبن الى السوق جملہ اسمیہ ہو گیا، عورتیں بازار کی طرف گئیں، النساء مبتدا ہے، ذهبن فعل، الى السوق جار مجرور متعلق فعل۔ اگر آپ کہتے ہیں فعل جو ہے، جو جملہ فعلیہ یہاں پہ ہے وہ جملہ فعلیہ خبر بن گیا، تو جار مجرور تو اس خبر میں جو فعل ہے، جو جملے میں فعل ہے اسی سے متعلق ہوگا نا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الگ نہ کریں،
آپ اس کو فعل، فاعل اور متعلق بنا کے جملہ بنائیں، کلوز کریں اور پھر اس کی خبر بنائیں. اچھا، قدم الاولاد فی المسجد ثم ذهبوا بعد الصلاۃ. اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو مفعول خالی ہم کہہ رہے ہیں نا، جس پر کام ہوا ہو، جس پر کام ہوا ہو، اس کو ہم اگر عربی گرامر کی اصطلاح میں کہیں تو وہ ہوتا ہے مفعول بہ. اصل یہ اصطلاح ہے جس کو ہم مفعول کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف اصطلاح آپ کو، ہم ابھی بھی اس کو مفعول ہی کہیں گے، لیکن جس پر کوئی کام ہوا ہے وہ مفعول بھی. اچھا ایک اور اہم بات بتا دوں، اس کتاب میں تو نہیں ہے، جس وقت کام ہوا ہو، یا جس جگہ کام ہوا ہو. جملہ فعلیہ میں جس وقت کام ہوا ہو یا جس جگہ کام ہوا ہو، اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں یہ صرف آپ کے علم کی حد تک ہے، ابھی اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. مفعول فی. مفعول فی ہی وہ نصب اسم ہے جو فعل کے وقت یا جگہ کو ظاہر کرے. نصب اسم، منصوب اسم، ظرف زمان، ظرف مکان جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں اس کو اسی کو کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں اس کو کیا کہیں گے؟ اب مثال یہاں دیکھیں نا، اب دیکھیں، اب میں اس لیے یہاں بتا دیا میں نے آپ کو، یہ بعد الصلاۃ آ رہا ہے، وہ فعل کب ہوا؟ بعد الصلاۃ. تو لہٰذا آپ اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مفعول فیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ نصب میں ہوتا ہے. اب قدیم الاولاد، قدیمہ فعل ہے، الاولاد فاعل ہے. فی المسجد جار مجرور متعلق فعل، کون سا فعل؟ قدیمہ. ذہبہ سے متعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فعل قدیمہ الاولاد اپنے فاعل کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ، ایک جملہ مکمل ہو گیا. ثم عطف کے لیے ہے. ذہبوا فعل ہے، اس میں فاعل کیا ہے جی؟ ہم. بعد مضاف ہے اور نصب میں ہے. الصلاۃ مضاف الیہ ہے. یہ مرکب اضافی نصب شو کر رہی ہے کہ یہ مفعول ہے لیکن مفعول فیہ ہے، ظرف ہے. بالکل نہیں، متعلق فعل جار مجرور ہوگا. اس میں فعل، فاعل اور مفعول فیہ، جملہ فعلیہ. ظرف یا مفعول فیہ، جس وقت یا جگہ پر کام ہوا ہو. اب یہاں پر ان کا جانا کب ہوا؟ بعد الصلاۃ. جب حرف جار لگ گیا تو اب وہ مفعول نہیں ہو سکتا، اب وہ متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، آگے چلے. نمبر 7، دخلت فاطمۃ و زینب فی البیت و اکلتا الطعام. فاطمہ اور زینب گھر میں داخل ہوئیں اور ان دونوں نے کھانا کھایا. فعل دخلہ، اس کے دو فاعل ہیں فاطمہ اور زینب، اور جار مجرور متعلق فعل ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو گیا ایک. واو حرف عطف ہے. اکلتا اس میں ہے ہما فاعل.
مؤنث کے لیے. تو اکلتا فعل ہے پلس ہما اس میں فاعل، الطعام مفعول نصب ہے. تو اکلتا اپنے فعل، ہما فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ. نمبر 8 فاطمۃ و حامد دخلا فی البیت و اکل الطعام. اب اس کی ترکیب ہو سکتی ہے دو طرح سے. فاطمہ اور حامد گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا، ان دونوں نے. ایک آپشن کیا ہے، فاطمہ و حامد یہ ہو گئے مبتدا دو، ان کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں اور دونوں خبروں کے لیے دو جملے ہیں. ایک خبر کیا ہے، دخلا فی البیت، واو عطف، اور دوسری خبر کیا ہے، اکل الطعام. اچھا، دخلا فی البیت کی ترکیب تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور اکل الطعام اتنا تو ماشاءاللہ آپ یقیناً ہو چکے ہوں گے. دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم یہ کہیں کہ فاطمہ اور حامد مبتدا ہیں، دخلا فی البیت جملہ فعلیہ بن کے خبر ہے، واو عطف ہے، اور اکل الطعام الگ جملہ ہے. لیکن میرے خیال میں پہلے والی ترکیب زیادہ مناسب ہے کہ حامد اور فاطمہ کے بارے میں دو خبریں دی گئیں. یعنی کہ ہم فاطمہ تو حامد دخلا فی البیت میں دخلا فی البیت کی اس کی خبر بنائیں اور جملہ کلوز کر دیں، جملہ اسمیہ، اور واو کے بعد اکل الطعام ایک الگ جملہ بنا دیں اور کہ جی الگ جملہ ہے. نمبر 9 افتحت الباب، لا ما فتحت الباب، افتحت الباب، کیا تو مؤنث نے دروازہ کھولا، لا نہیں. ما فتحت الباب میں نے دروازہ نہیں کھولا. فعل ماضی میں جو نفی ہوتی ہے وہ ما سے ہوتی ہے. افتحت الباب، اب یہ فتحت تھا، فعلت کا وزن ہے. فتحت اس مؤنث، کیا اس مؤنث نے دروازے کو کھولا؟ یہاں جو زیر دی ہے وہ ملانے کے لیے دی ہے، اصل میں تھا افتحت الباب، کیا اس مؤنث نے دروازہ کھولا؟ نعم، جی ہاں. فتحت الباب، فتحت الباب، اس نے، اس مؤنث نے دروازہ کھولا. نمبر 11 اقرأتن القرآن اليوم، کیا تم عورتوں نے قرآن پڑھا آج؟ نمبر 12 نعم قرأنا القرآن اليوم، جی ہاں ہم نے قرآن پڑھا آج، ہم نے آج قرآن پڑھا، آج ہم نے قرآن پڑھا. دربان آیا، اس نے دروازہ کھولا. قادم جملہ اسمیہ، یہ مبتدا ہو گیا، مبتدا، یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبر. اس سے ہماری ترکیب اور ہوگی، اس سے ترکیب اور ہوگی. یہاں تو البواب کے بارے میں دو خبریں آ گئی نا، ٹھیک. اساتذہ مسجد میں آئے، انہوں نے قرآن پڑھا، پھر وہ لوگ بعد نماز کے بعد گئے. جملہ اسمیہ، جب جملہ فعلیہ پہلے بنائیں.
اور انہوں نے قرآن پڑھا. ہاں جی، جملہ اسمیہ. المعلمون. اچھا جی، دیکھیے اس کی ترکیب یہ ہے مبتدا، یہ خبر 1، یہ خبر 2، یہ خبر 3. اب آپ نے اس کو چھیلنا ہے اور چھیل کے پورا کا پورا اس کو آپ نے جملہ توڑ کے جملے اس میں بنا دینا ہے. تو ہوگا المعلمون قادموا فی المسجد وهم قرأوا القرآن وهم ذهبوا بعد الصلاة. تو اس میں آپ نے ساروں کو کنورٹ کر دیا جملہ اسمیہ میں، لیکن وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مبتدا، اب وہ ہم نے سب کو ایک جملہ بنا دیا کہ اساتذہ کے بارے میں 3 خبریں دی گئی ہیں، تینوں جملہ فعلیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل، فاعل، متعلق. جملہ فعلیہ 1، فعل، فاعل اور مفعول. جملہ فعلیہ 2. پھر یہ عطف کا آ گیا، فعل، فاعل اس کے اندر ہے اور مفعول فیہ. ظرف، یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. بچوں نے انجیر کھائی. اچھا جی، اس کا جملہ اسمیہ، کچھ انجیر کھائے یا ایک انجیر کھائی تو پھر تو 3 کر دیں گے. الاطفال، بہت اچھا. یہ مبتدا ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ بن کے خبر ہو گئی. التین یہاں پہ مفعول ہے اکلو کے لیے. آگے چلیں جی. کیا تو نے انار کھایا؟ جی نہیں، میں نے نہیں کھایا. اکل تر رمان، یہ مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے. اس کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ ٹائم اور اس کی بات کر رہا ہے، اور یہ مفعول فیہ ہے پورا. نسب بتا رہی ہے.
اور ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اس پر کام نہیں ہوا بلکہ اس وقت میں کام ہوا ہے یا اس جگہ پہ کام ہوا ہے. لا ما اکلتہ یعنی میں نے اس کو نہیں کھایا. اگر ہوتا نا میں نے اسے نہیں کھایا تو لا ما اکلتہ، لا بھی ایک جواب ہے، نام بھی ایک جواب ہے. اس کا جملے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے، یہ ایک ایکسپریشن ہے آپ کا. اچھا حضرات، آج جو ہمارا سبق ہے وہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آلریڈی تھوڑا بہت وہ کام کر آئے ہیں. جملہ فعلیہ میں مرکب کا استعمال، یہ سبق ہے ہمارا صفحہ نمبر 28 کے اوپر. مرکب ناقص میں ابھی تک ہم نے کتنے مرکب پڑھے ہیں؟ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب جاری. اچھا، مرکب جاری کے متعلق تو یہ جان لیجئے کہ وہ کسی کا متعلق بنے گا، جملے میں بنے گا. تو ہم نے بتایا تھا کہ مرکب جاری میں تھوڑی سی کسر ہے آنچ کی. کیا کسر ہے؟ اس کا ایک جزء جو ہے وہ حرف ہے، جبکہ باقی مرکبات میں دونوں اجزاء اسم ہوتے ہیں. تو مرکب اضافی جو ہے، مرکب اشاری جو ہے، یہ جملہ فعلیہ کے اندر اس کا مقام متعلق فعل کا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں اس کا مقام متعلق خبر یا قائم مقام خبر کا ہوتا ہے. یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے. ہاں، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری اور مرکب اضافی فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول بھی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو فاعل ہوگا وہ رفع میں ہوگا، جو مرکب فاعل ہوگا وہ رفع میں ہوگا، جو مرکب مفعول ہوگا وہ نصب میں ہوگا. ترکیب کیا ہوگی؟ فعل، موصوف، صفت، مرکب توصیفی، فاعل، موصوف، صفت، مرکب توصیفی، مفعول، جملہ فعلیہ. مرکب اضافی میں مرکب کے رفع یا نصب یا جر ہونے کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مضاف سے. مضاف پر پیش ہے جملہ فعلیہ میں فاعل، مضاف پر نصب ہے مفعول. جو اسماء اشارہ ہیں، ذالکہ جو اسم اشارہ ہے مبنی ہے، رفع میں بھی ذالکہ، نصب میں بھی ذالکہ اور جر میں بھی ذالکہ. ٹھیک،
تو مرکب اشاری میں اس مرکب کے رفع نصب یا جر میں ہونے کی کا جو نشاندہی ہے وہ کیا کرے گا؟ مشار الیہ. تو الرجل پیش اور الولدہ ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب اس کی آسان ہے. فعل اسم اشارہ الرجل مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری فاعل. فاعل کیسے پتہ چلا؟ مشار الیہ کی پیش سے. الرجل ھذا اسم اشارہ، الولدہ مشار الیہ مرکب اشاری مفعول. کیسے پتہ چلا؟ الولدہ کی. گویا مرکب اضافی، مرکب توصیفی یا مرکب اشاری جملہ فعلیہ میں آتے ہیں. فاعل بن کے آئیں گے تو رفع میں ہوں گے، نصب بن کے آئیں گے تو نصب، اپنا مفعول بن کے آئیں گے تو نصب میں ہوں گے. جب ہم ضمائر پڑھ رہے تھے تو واحد متکلم کے لیے رفع تھی، اس نے مجھے مارا، مجھ کو مارا. تو یہاں پر جب مفعول کے طور پہ ضمیر آئے گی تو یہ نہیں آئے گی بلکہ ضربنی. کیا ہوگا؟ ہاں، بتانا مقصود یہ تھا کہ مفعول کی جب ضمیر آئے گی، جو پہلے بتایا جا چکا ہے، تو وہ نصب والی لکھی جائے گی ضمیر، اور وہ متصل ہوگی، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی. اگر ہم نے کہنا ہو ان سب کو حامد نے مارا، ان سب کو، ان سب مذکر، ضربهم حامد. فعل ہم سب نے ان سب کو مارا. ہاں جی، ہم سب نے ان سب کو مارا. تو پہلے تو فعل نکالے نا، ہم سب نے مارا. ضربنا ہم نے مارا، ہم ان کو، ان سب نے مارا ہم کو. ضربو ضرب الرجل کا مطلب ہے مرد نے مارا. جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوگا، وہ اس کا ذکر جو اس میں اشارہ کی وجہ سے آیا تھا. ضرب ذالک الرجل، ٹھیک ہے. ضرب الرجل کا مطلب ہے مرد نے مارا، ضرب الرجل کا مطلب اس مرد نے مارا نہیں ہے. ضرب ہم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ضرب اس نے مارا ہم ان سب کو، ضرب نا اس نے ہم سب کو مارا. ضربتہم، ضربتہم میں نے ان سب کو مارا. تو نے اس کی مدد کی،
ہاں جی، تو نے مدد کی اس کی، تو نے مدد کی پہلے. نصرہ، نصرہ کے معنی ہے مدد کرنا. نصرتہ، نصرتا، تو نے مدد کی، ہو اس کی. جب آپ کو آئے نا ایسا تم نے اس کی مدد کی تو پہلے فعل کو الگ کر لیں. اس جس کی مدد کی ہوگی تو لگے گا بعد میں نا، تو فعل الگ کر لیں کہ تو نے مدد کی، اس کو پہلے نکال لیں. تم نے میری مدد کی. ہاں جی، نہیں مفعول کے طور میں جب ضمیر آئے گی متکلم کی تو یا نہیں آئے گی بلکہ نی آئے گی. بہرحال چلیں اب انہوں نے ذکر کر دیا تو یہاں کتاب میں ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ جمع مذکر حاضر کا جب فعل استعمال ہوتا ہے فعلتم، فعلتم، اس کے بعد جب ضمیر لگے گی فعلتم میں چونکہ آخر میں ساکن ہو جاتا ہے. قتلتم، ضربتم. اب اگر ہم نے کہنا ہو تم سب نے اس کو مارا، یہ صیغہ کیا ہے جی؟ صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی معروف. اس کے بعد جب ضمیر لگے گی کوئی ضمیر مفعولی تو تم کو آگے کنٹینیو دینے کے لیے واو ایڈ کر دیں گے. بس تم سب نے اس کو مارا. ضربتموہ، یہاں پہ الف نہیں لگانا، صرف واو. ضربتموہ، قتلتموہ، قتلتمون، صرف اس کے لیے. مشق نمبر 32 جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.